کسی کے پاس نہیں، اسے کہتے ہیں امبریلائی۔ وہ کیا ہے؟ بیج گٹھلی زمین میں ڈال دی اور وہیں پر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سجدہ کیا کہ پروردگار تیری خوشنودی کے لیے یہ درخت لگایا ہے، وہ بڑا ہوا درخت پھل دینے لگا۔ نہیں سمجھ رہا، یہ اثر سجدے میں ہے۔ جس کا گھر لٹ گیا اور اس نے شکرانے میں اللہ کا سجدہ کیا ہے تو اللہ اس کے بیج کو ایک بیج سے لاکھوں درخت اگا دے۔ اب دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ صابر ہے، مظلوم ہے، تو جو ملنے آتا ہے تو کوئی تحفہ لاتا ہے، کوئی بھی تحفہ لیا، کھانے کی کوئی چیز لیا، کوئی کپڑا لیا ہے، لا کے تحفہ دیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا بھائی تیرا بھی شکریہ۔ پہلے رب کا شکریہ ہر تحفے پر۔ ایسے ہی سید سجاد بن گئے، دنیا کی ہر چیز کو سجدے سے ملا دیا۔ پتہ چلا محلے میں 2 مومنوں میں لڑائی ہو گئی ہے، آپ گھر پہ پہنچ گئے، کہا بھائی میل سے رہو، دوستی سے رہو، دونوں کو گلے ملایا اور وہیں پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ شکرانہ کہ پروردگار میں نے 2 دلوں کو ملا دیا۔ کیا دنیا کے حاکم یہ کر سکتے ہیں جب تک وہ امر الہی کا مالک نہ ہو، جب تک وہ ولی نہ ہو؟ جملہ کہہ دوں، شاید آپ کے مزاج کے مطابق سمجھ لیں۔ آپ ہر ملک میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہ الیکشن لڑتی ہیں، انہی پہ دنیا کی حکومت کا دار و مدار ہے۔ لیکن جو حکومت آتی ہے وہ چاہے لندن ہو یا امریکہ یا کوئی ملک، تو کوشش یہ کرتی ہے کہ جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، جو ہمارا زمانہ گزر رہا ہے 4-5 سال، اس میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو توڑ کے 2-2 3-3 کر دو۔ پوری دنیا میں سیاست اس پہ قائم ہے کہ آپس میں لڑواؤ، سید سجاد مسلمانوں کو ملا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میل کروا رہے تھے، اتحاد کر کے اللہ کا شکر کہ میں نے دوستی کروائی۔ پھر آپ نے صحیفہ کاملہ جیسی کتاب اور بتایا کہ دعا کسے کہتے ہیں، دعا میں اثر کیا ہے۔ پوری کتاب پڑھ کے دیکھیے، صحت کی حفاظت کی دعا کہ ملک دشمن سے کیسے محفوظ رہے، قرضہ ادائیگی کی دعا، دوستی کرانے کی دعا، رزق کی دعا، اولاد ملنے کی دعا، ہر دعا کو اللہ سے جوڑ کر معرفت الہی پیدا کی۔ کوئی کتاب پڑھے تو اس دور میں تو پتہ چلے کہ دعا کیا ہے۔ دعا کیا ہے؟ جو دعائیں آپ روز پڑھتے تھے، ہر پڑوسی کے لیے دعا کرتے تھے، ہر پڑوسی۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جس پڑوسی نے انہیں تکلیف دی ہے تو اس کا نام چھوڑ دیں۔ غور کریں آپ، غور کریں آپ۔ گورنر ہے مدینے کا اور بہت اذیت دے رہا، مدینے پہ اس کا ظلم بڑھ گیا۔ آخر میں مدینے والوں نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کو چوراہے پہ باندھ کے، رسی سے باندھ کے، اور اعلان کیا کہ بھئی جس جس کو اس نے پریشان کیا ہے سب لوگ بدلہ لے لو۔ کتاب ہے، عمر ابو النصر مصر کا مورخ ہے، اس نے کتاب لکھی امام زین العابدین، مشہور کتاب ہے، عربی سے اس کا 30-40 زبانوں میں ترجمہ ہوا، چھوٹی سی کتاب ہے، 150 صفحے کی، پڑھ لیجئے۔ اور میری لائبریری لاہور نے اسے چھاپا ہے، اردو بازار سے چھپی ہے، پڑھ لیجئے، بازار میں ملتی ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سب نے اس گورنر کو جا کے چپلوں سے مارا، پتھر مارے،
اور اب اس نے دیکھا کہ زین العابدین آ گئے. جیسے قریب آئے تو گورنر کہنے لگا اب آپ بھی بدلہ لینے آ گئے, اب آپ بھی بدلہ لینے آ گئے. تو آپ نے کہا نہیں, میں بدلہ نہیں, ہمارے یہاں انتقام نہیں لیا جاتا, ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اگر اس مصیبت کے بعد میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میں تیرے ہاتھ کھلوا دوں. یہ ہے سید سجاد, اسے کہتے ہیں ولی, حسین کا بیٹا, علی کا پوتا, حسن کا بھتیجا, محمد باقر کا باپ, جعفر صادق کا دادا. ان کی ایک بہار ہے. آپ سے حدیثیں, مسند, اقوال پڑھ لیں, یہ بینر لگا ہے, اس کے ایک ایک جملے میں علم کا سمندر. پڑھ لیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پیغمبرانہ جو آپ نے فرمائی. سجدہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ روئے زمین پر ایسا سجدہ ہی نہیں ہوا. سوال یہ کہ سید سجاد نے اتنے سجدے کیوں کیے؟ ہر بات پہ سجدہ, دکھ ہو, مصیبت ہو تو سجدہ, خوشی ملے تو سجدہ. اس لیے کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے, کسی کا باپ برتھڈے سے پہلے کچھ چھوڑ جائے تو بیٹا کیا کرتا ہے, میں ابا نے اتنے پیسے چھوڑے ہیں, اتنا بیلنس, تو دوست کہہ رہا بھائی تو لٹاؤ, خرچ کرو. لیکن جو اچھا دوست ہوگا کہے گا اس کو بڑھاؤ. باپ نے جو 10,000 روپے چھوڑے ہیں اس کو 20,000 بناؤ, اسے 25,000 بناؤ. یار آپ سن کیسے رہے ہیں, اتنے حیرت میں کیوں پڑے گا, آپ منہ سے بول کیوں نہیں رہے, بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ سب ہوتا ہے نا دنیا میں کہ جو باپ چھوڑ جاتا ہے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, گھٹایا نہیں جاتا. چونکہ سید سجاد کے باپ نے ایک سجدہ چھوڑا تو اب سجدے کو بڑھانا ہے. ایک سجدہ, اتنے سجدے بڑھائے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جیسے کسان دانا بوتا ہے کھیت میں اور باغ لہلانے لگتا ہے, سید سجاد نے سجدے زمین پہ بو دیے اور سجدے کے درخت نکل آئے. یہ اطاعت الہی کی کھیتی ہے جو آج اتنی مسجدیں ہیں اور اتنے سجدے ہیں اور اتنی تکبیریں. یہ صدقہ ہے سید سجاد. آپ کی ذات گرام سجدہ, عبادت اور حج. ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں دیکھا نوجوان پیدل جا رہا کعبے کی طرف مدینے سے, تو اپنی سواری سے اتر کے قریب آئے. کہا صاحبزادے کعبے جا رہے ہو اللہ کے گھر؟ کہاں؟ سواری؟ کہ یہ میرے پیر, یہ میرے پیر. کہ زیادہ سفر نہیں, کھانے پینے کا کوئی سامان کچھ بھی ساتھ نہیں. کہ کیسی بات کرتے ہو, کوئی اپنے گھر دعوت کے لیے بلاتا ہے تو جب تم مہمان جاتے ہو تو اپنا کھانا لے کے کیا ساتھ میں جاتے ہو؟ اللہ بلا رہا ہے, وہ میزبان ہے, میں مہمان ہوں, وہی انتظام کرے گا. اتنا یقین تو ہو اللہ پر. میری شروع تقریر جو تمید ہے اسے سمجھ لیجئے کہ آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں, آپ پانی پہ چل سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ اطاعت الہی. تو یہ 5 وقت کی پڑھ لینا یہ ہے اطاعت الہی.
نہیں، جیسے سید سجاد نے معرفت سے پڑھی، یہ ہے شعور سکھایا کیا ہے اطاعت الہی، کسے کہتے ہیں اطاعت الہی؟ تجارت، خاندانوں کی سرپرستی، یہاں تک کہ عمر ابو النصر لکھتا ہے اپنی کتاب میں 2 لاکھ غلام باغوں میں کام کرتے تھے، اتنی آپ کی زراعت بڑھ گئی، اور اونٹوں پہ پھل لد کر مصر اور فلسطین جاتے تھے بکنے، تو لوگ قرضہ لیتے تھے امام سے، اور جب آپ باغ میں آتے تھے تو ایک رجسٹر تھا، اور آپ نے اعلان کیا تھا اگر کسی سے کوئی خطا ہو تو وہ خطا اپنی خود لکھ دے رجسٹر میں۔ کتنی ایمانداری تھی۔ آج ہمارے ملک پریشان ہے، کرپشن کرپشن کرپشن۔ ارے اگر اطاعت الہی ہو تو کرپشن کرنے والے آفیسر آفس کے رجسٹر میں لکھ دیں میں نے اتنے پیسے کھائے تھے اور میں نے یہ غلطی کی تھی، تو بعد میں پکڑے بھی نہ جائیں اور سزا بھی نہ ہو، اور اخباروں میں تصویر نہ آئے۔ امام نے کہا بھئی اپنی خطا خود ہی رجسٹر میں لکھ دو، انہوں نے لکھ دی۔ امام اسے ملاحظہ تھوڑی فرماتے تھے، وہ لکھ دیتے تھے یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ رجسٹر کھولتے اور نام لے کے پکارتے، تم سے یہ غلطی ہوئی؟ ہاں سرکار، جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کیا، نبی نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اور عید تک سب کی خطائیں معاف کر کے کہتے تھے جاؤ عید مناؤ۔ سب سے بڑی عید یہ ہے کہ خطاؤں پہ شرمندگی ہو، یہ سمجھیں یہ ہے سید سجاد کہ پورا نظام دے رہے ہیں ولایت کا، پورا نظام دے رہے ہیں۔ سرپرستی، تجارت، عبادت، ایک وقت میں اتنے کام ہو سکتے ہیں؟ اب اس سے بھی عظیم ترین کام اخلاقیات، دعائیں، شعور دعا، اطاعت الہی کا کیف، اطاعت رسول کا کیف، نہیں کام بڑھتا جا رہا ہے۔ اب کیا کام ہے؟ اب کام ہے بابا کی عزاداری۔ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے مسلمان، ابھی یادگار سید سجاد کی آپ منا رہے ہیں، علم اٹھائیں گے، تابوت اٹھائیں گے، کس کی یادگار؟ کیوں؟ اسی نے یہ بنا کے دیا کہ ایسے بیٹھو اور میرے بابا کا ذکر سننا، تاکہ تمہیں قرآنی صبر کا اندازہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں عظیم اولیاء اللہ کے لیے کیسے قربانیاں دیتے ہیں، یہ بیٹھ کے کچھ دیر سنو، بیٹھ کر سنو اور انہیں سراہو، انہیں خراج عقیدت پیش کرو۔ اس کا نام رکھا سید سجاد نے مجلس عزاداری، اور اس کا شعور دیا، شعور دیا۔ اور لوگ غم مناتے ہیں کتنے دن، کچھ برس اعلان کرتے تھے 40 برس، ہمیں تو 40 برس بابا کو رونا ہے، یعنی تا حیات تو 40 برس روئے۔ تو رونے میں بھی راز ہے، اس لیے کہ رونا، گریا جو ہے وہ زندگی ہے، گریا زندگی کی دلیل ہے۔ گریا کیا ہے؟ زندگی کی دلیل۔ یہ کوئی سمجھانے کی باتیں نہیں، یہ سب آپ کو پہلے سے یاد ہونا چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی روتا ہے تو لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، اور اگر نہیں روتا تو کہتے ہیں مردہ ہے۔ رونا زندگی کی دلیل ہے، گریا زندگی کی دلیل ہے۔
ابھی دیکھیے ایک ملک کا صدر مرا ہے، ابھی آپ نے اخبار میں دیکھا، خبر پڑی، پورے ملک نے کالے کپڑے پہن لیے، کالا کپڑا ختم ہو گیا ملک میں، تو دوسرے ملکوں کو آرڈر دیا گیا کالا کپڑا بھیجو، ہمارے ملک میں ختم ہو گیا ہے، پورا ملک سیاہ لباس پہنے گا صدر کی میت میں۔ بھائی ایک طریقہ ہے، آپ لال پہن لیجئے، ہرا پہن لیجئے، مطلب یہ کہ ایک رنگ میں رنگ تو جاؤ، اسی کو کہتے ہیں غم حسین۔ دیکھیے آج بھی ہمارے ملک کا قاعدہ ہے، یہاں بھی کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی آفس میں چلے جائیے، یونین احتجاج کرے، کیسے پتہ چلے احتجاج ہو رہا ہے؟ لوگ کیسے دیکھیں گے احتجاج کرے؟ تو سب کالی پٹیاں باندھ لیں، چلو ایک پتلی سی کالی پٹی تو باندھ لی، اگر پورے کپڑے نہیں پہنے تو مطلب احتجاج کا رنگ کالا ہی ہے پوری دنیا میں، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سید سجاد نے بتایا، کربلا کے بعد سیاہ لباس پہن کر، بس ایک رنگ پہن لیا۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ راز ہزاروں، اس لیے کہ کعبے کا غلاف بھی سیاہ ہے۔ سیاہ کیوں ہے؟ سیاہ میں جبروت ہے، مکرم کیوں کہتے ہیں؟ کعبہ مکرمہ کیوں کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کیوں کہتے ہیں؟ تقریب، کالے میں جلال ہے، ہیبت کہ عورت کا برقع سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ عورت کے جلال کو دیکھ کر مرد ہٹ جائیں، پردہ پوش ہو۔ اب سید سجاد نے سیاہ لباس پہن لیا، ایک رنگ دے دیا، آپ کو پسند ہے پہنی نہ پہنی نہ پہنی، انہوں نے ایک شعور دے دیا، جب سجدے کا شعور دیا، دعا کا شعور دیا، تجارت کا شعور دیا، دین کو سمجھانے کا شعور دیا، تو یہ شعور بھی دیا کہ غم حسین کیسے ہو، کوئی جبر تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یہ تو محبت کی بات ہے۔ سید سجاد کو محبت تھی اپنے باپ سے، لوگ کہتے تھے کب تک روئیے گا، ابھی کب تک روتے رہیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک کھویا تھا، 11 تھے پاس، اور اتنا روئے کہ دیدے بہہ گئے ایک کے کھونے پر۔ ارے ہمارے تو 18 یوسف، ہمارے خاندان کے جوان سادات ہمارے سامنے کہتے ہو گئے کہ روئے زمین میں ان کا جواب نہیں تھا۔ تو نے انصاف نہیں کیا، کیوں نہ روئیں، کیوں نہ روئیں؟ کون سا نبی ہے جو نہیں رویا؟ آدم روئے، نوح روئے، ابراہیم روئے، جناب یعقوب روئے، جناب یحییٰ تو ایسا روئے کہ یہ گال کا گوشت ہی بہہ گیا۔ رونا زہد کی نشانی ہے۔ 7 جگہ قرآن کی آیت میں ہے کہ سب سے زیادہ اچھی عبادت وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو گریہ کے ساتھ ہو۔ دیکھیے کعبے میں لوگ جاتے ہیں تو کعبے کو دیکھ کے روتے ہیں، صفا مروہ پہ روتے ہیں، حاجی طواف کر رہا ہوتا ہے اور آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آنسوؤں میں راز ہے، اس لیے کہ خون سے بنتا ہے۔ سید سجاد نے بتایا کہ غم کہانی کو زندہ جاوید کر دیتا ہے۔ حسین کے گریہ نے ذکر حسین کو کائنات میں زندہ جاوید بنا دیا۔ اب یہ کہ جیسے ابھی میں نے کہا سجاوٹ، اب سجاوٹ کو بھی سمجھ لیجیے۔
حضرت ابراہیم کو حکم ملا تھا بچے کو ذبح کرو ہماری راہ میں. کیا حکم ملا تھا؟ بیٹے کو ذبح کرو ہماری راہ. اتنے ہی تو کہا نا. یہ تو کہیں نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ آیت میں یہ کہا گیا ہو کہ مینا پہ جا کے ذبح کرو، بیچ میں عرفات میں ٹھہرو، مشعر الحرام میں ٹھہرو، کنکریاں اٹھا کے شیطان کو مارو. یہ سب تو نہیں ہے نا. ابراہیم نے پورا حج بنایا. جب حج پورا بن گیا، صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ، طواف کعبے کا، پھر جا کے قربانی پیش کی مینا میں.